بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 ستمبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ عمران خان نے نون لیگ کی ڈوبتی کشتی میں ایک اور سوراخ کر دیا ہے۔ عمران خان کا رات عمران خان صاحب کو دیا گیا انٹرویو، اس کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ بہت اہم تھے۔ 3 اہم ایشوز ہیں۔ ویسے تو لوگ امریکہ والی بات کو بھی اہم کہہ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ اہم نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ وہ لڑائی نہیں چاہتے، امریکہ کے ساتھ وہ برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں، وہ امریکہ سے ایڈ نہیں چاہتے، امریکہ سے ٹریڈ چاہتے ہیں، وہ امریکہ کے امن میں دوست بننا چاہتے ہیں، ساتھی بننا چاہتے ہیں، لیکن جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے۔ تو بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے ایک تو یہ کہا، پہلے تو عمران خان صاحب کے یہ الفاظ بہت عام تھے کہ عمران خان پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں ان کے پیچھے عوام کا بڑا جم غفیر کھڑا ہوتا ہے، اندرون ملک کے مبصر ہوں یا بیرون ملک کے مبصرین ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان 2/3 اکثریت سے الیکشن جیت سکتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے کچھ عام پوائنٹس۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو لوگ ایک اچھی بھلی حکومت کو گرا کر ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں، ان کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ ملک کا سوچ رہے تھے۔ سوال اٹھایا انہوں نے، یا تو یہ لوگ جن کو مسلط کیا گیا ہے یہ بہت بڑے جینیس ہوتے اور ان کو ملک کو آگے لے جانے کا مطلب ایک جذبہ ہوتا، اور یا تو ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہوتا۔ لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 30 سال میں انہوں نے ہی تو ملک کو تباہ کیا ہے، جن کو اب دوبارہ مسلط کیا گیا ہے۔ جو لوگ 30 سال میں ملک کو پیچھے لے کر گئے، جنہوں نے پاکستان کے اداروں کو تباہ کیا، وہ ملک کو کبھی آگے نہیں لے جا سکتے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو سازش کر کے ان کو لے کر آئے ہیں، کیا وہ پاکستان کا سوچ رہے تھے؟ کیا وہ سب لوگ پاکستان کی موجودہ صورتحال اور مہنگائی کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، یہ حکومت برقرار رہی تو حالات سب کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے چیف الیکشن کمشنر کا نام دے کر کہا کہ یہ بہترین آدمی ہے، اور اب یہ آدمی ہماری کمر پر چاقو مارنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ یہ بات عمران خان صاحب نے پہلے بھی ایک بار ہمیں بتائی تھی۔ انہوں نے یہ بات وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد جو ہماری ان کے ساتھ پہلی ملاقات تھی، جس میں ہم کچھ رپورٹرز تھے، 8-10 عباس شبیر صاحب بھی تھے، رضوان غلزی صاحب، محمد جٹ صاحب، عبدالقادر صاحب، فہیم اختر صاحب تھے، اور دیگر جو ساتھی ہیں وہ تھے۔ اس میں عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کا نام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ میں نے شہباز شریف سے سوال کیا ہے کہ صحافیوں اور میڈیا کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، کیا یہ تم کر رہے ہو، اور اگر تم نہیں کر رہے تو پھر کون یہ کارروائیاں کر رہا ہے؟ اس کے بعد یہ تھے اہم پوائنٹس۔ اب آ جائیں جناب 4 اہم چیزیں جو بہت زیادہ اس انٹرویو کی ڈسکس ہو رہی ہیں، جو لوگ بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے لیے ان میں امپورٹنٹ بات کیا تھی۔ ایک تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں الیکشن کے معاملے پر۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ حکومت تاریخ دے دیتی ہے الیکشن کی تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں کہ نگران سیٹ اپ کیسے ہوگا اور کیا کیا چیزیں ہوں گی، اس پر ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلیوں میں واپس جا سکتے ہیں۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ہماری جتنی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ان تمام ملاقاتوں میں انہوں نے اسمبلیوں میں جانے کے امکان کو یکسر مسترد کیا ہے۔ گو کہ آج بھی ہماری کورٹ رپورٹرز کی ملاقات ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اس میں ضرور یہ سوال موقع ملا تو پوچھیں گے اسمبلیوں میں واپس جانے کے حوالے سے۔ لیکن عمران خان صاحب اس سے پہلے جب بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹریپ ہے، اسمبلیوں میں واپس نہیں جائیں گے، اس اسمبلی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہاں، یہ بات فواد چودھری صاحب بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اگر حکومت الیکشن کا اعلان کر دیتی ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ اسمبلیوں میں جانے کو بھی تیار ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر کوئی قانون سازی کرنی ہے، اگر کوئی اور فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ کو مان کر اور وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے کہ ٹھیک ہے آپ 6 مہینے 8 مہینے حکومت چلائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جو اہم 2 نکات ہیں ان میں سے ایک نکتہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جب وہ عدالت میں بات کرنا چاہتے تھے اطہر اللہ صاحب کے پاس، تو اگر ان کو موقع ملتا تو شاید وہ معافی مانگ لیتے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اور دیکھیں، میں پہلے بھی 2 ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں، تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو حامی ہیں، ان کے جذبات اپنی جگہ، لیکن عدالتی معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں کچھ وہ بڑے جذباتی ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے، یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے۔ آپ عدالتوں سے نہیں لڑ سکتے، عدالت سے کوئی لڑائی نہیں لڑی جا سکتی، اور ایک ایسا بینچ، ایک ایسی عدالت جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں کہا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تب بھی وہ تعریف کرتے تھے اطہر اللہ صاحب کی، اور اب بھی عمران خان صاحب نے تعریف کی کہ میں اطہر اللہ صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے بڑے اچھے فیصلے دیے ہیں۔ آج کل عمران خان صاحب اس لیے بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ اطہر اللہ صاحب کے
یعنی عمران خان صاحب کو جو ان سے شکوہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس رات انہوں نے عدالت کیوں کھولی تھی۔ اس کا جواب عطا اللہ صاحب دے چکے ہیں کہ اس لیے کھولی تھی کہ دوبارہ ملک کے اندر مارشل لا نہ لگے، اس لیے انہوں نے عدالت کھولی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ عطا اللہ صاحب کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو عمران خان وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی بڑے اس کو وہ خوش تھے، انہوں نے اظہار کیا یا نہیں کیا۔ وہ کچھ فیصلے تھے ان کے حوالے سے، پراپرٹیز کے حوالے سے تھے، جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اس پر عمران خان صاحب بہرحال اس وجہ سے بھی عطا اللہ صاحب کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ وہ بینچ ہے جس سے نہ تو کوئی ایسے چانس نظر آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کنوکٹ ہوں گے، اور یہ بات عدالت اس وقت بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتی ہے، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتی ہے جب جس پہ توہین عدالت کا الزام ہو وہ معافی مانگ لیتا ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ جب وہ معافی مانگیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کا معاملہ جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دیا جائے گا۔ پھر جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ ہے امریکہ سے تعلقات۔ وہ عمران خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں، پہلی بار نہیں کہا کہ وہ امریکہ سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، کوئی دشمنی انہوں نے کہا وہ تو بھارت سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اس وقت جب بھارت جو کشمیریوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے وہ بند کرے گا، ظلم جبر تشدد، اور جو کشمیر کی آئینی حیثیت انہوں نے ختم کیا اس کو بحال کرے گا۔ اب آ جائیں لاسٹ پوائنٹ پر، وہ ہے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے۔ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پچھلے 3-4 جلسوں میں یا بار کونسلز کے خطابات میں عمران خان صاحب مسلسل یہ کہتے رہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کو آرمی چیف کی تقرری نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس پر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے اچھا سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو آرمی چیف کی تقرری نہیں کرنی چاہیے، تو پھر نئے سیٹ اپ کے آنے تک پھر کیا ہوگا؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو اگلی حکومت آنے تک یہ معاملہ مؤخر کر دیا جائے۔ اچھا، اس میں ایک بحث اور چڑھ گئی کہ عمران خان صاحب نے لفظ ایکسٹینشن یوز کیا یا نہیں کیا۔ دیکھیں دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، یعنی عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ ایکسٹینشن سے مراد یہاں پہ یہ لی جاتی ہے کہ 6 ماہ کے لیے، سال کے لیے، 3 سال کے لیے، یہاں پر لفظ ایکسٹینشن استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مؤخر کر دیں، تو اس کو آپ ایکسٹینشن ہی سمجھیں۔ ہاں وہ ایکسٹینشن کوئی لمبی نہیں ہوگی، 3 ماہ، 4 ماہ، 5 ماہ کی ہو سکتی ہے، یعنی جب الیکشن ہوں، الیکشن کے بعد جو حکومت مینڈیٹ لے کر آئے وہی حکومت آ کر آرمی چیف کی تقرری کرے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایکسٹینشن دے دی جائے، لیکن ایکسٹینشن وہ نہیں ہے کہ 6 ماہ، سال یا لمبی چوڑی ایکسٹینشن۔ بس یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت آنے تک باجوہ صاحب کنٹینیو کریں، اور اس کے بعد جب نئی حکومت آ جائے تو وہ آ کے آرمی چیف کی تقرری کرے۔ تو یہ وہ پوائنٹس ہیں۔ اچھا، اس پہ یہ ہوا کہ حکومت جو ہے وہ بوکھلا گئی، حکومت بوکھلا گئی، بلنڈر کر بیٹھے خواجہ آصف۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا نا کہ کوئی ابھی تو ڈسکشن شروع نہیں ہوئی، ہو نہیں سکتا کہ ڈسکشن نہ ہو رہی ہو نون لیگ کے اندر کہ کون آرمی چیف ہوگا، لیکن انہوں نے بلنڈر یہ کیا خواجہ آصف نے، انہوں نے شاہزیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہا کہ ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے جو عمران خان کا ہے کہ عمران خان کو اپنے غیر قانونی کاموں کے تحفظ کے لیے وہ کسی کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، تو ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو وزیر دفاع ہیں، جو جن کی ذمہ داری فوج کے ادارے سے متعلق ہے، وہ وزیر دفاع جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو ٹاپ 5 ہیں جن کے نام جانے ہیں آرمی چیف کے لیے، اور عمران خان وزیر اعظم ہوتے تو بھی نہیں 5 کے نام آنے تھے، تو ان میں سے کیا کوئی لیفٹیننٹ جنرل ایسا ہے جو بقول خواجہ آصف وزیر دفاع کے وہ غیر قانونی کام کر سکتا ہے، وہ چیف بن کر غیر قانونی کام کرتا؟ تو یہ ایک الزام ہے ایک سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل پہ جو آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہے۔ تو یہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو جو ہے وہ وزیر دفاع کر رہے ہیں، اور یہ خیر خواجہ آصف صاحب کا تو ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ایک ماضی ہے، فوج کے حوالے سے ان کے بیانات ہیں، لیکن ان کے بیانات کے اوپر آج کل کوئی نہ تو غصہ آتا ہے کسی کو، نہ کوئی جو ہے ریئیکشن آتا ہے، نہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے۔ حالانکہ جتنے اداروں پر، جتنے فوج پر حملے انہوں نے کیے ہیں، جتنی گالیاں فوج کو انہوں نے دی ہیں، اور دیکھیں ایک بات تو یہ سب سن لیں کہ اس وقت نون لیگ کے لوگ جو بظاہر لگتا ہے کہ فوج کے بڑا دفاع کر رہے ہیں، یا نون لیگ کے صحافی ونگ کے صحافی جو بظاہر لگتا ہے کہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کے خون میں فوج کی نفرت شامل ہے، وہ کبھی فوج سے محبت نہیں کر سکتے، لیکن وقتی طور پر کیونکہ اس وقت ان کو لگتا ہے کہ فوج مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، فوج کے ادارہ نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور نون لیگ کا اقتدار ان کے مرہون منت ہے، تو اس لیے وہ فوج کی تعریفیں کرتے ہیں اور بڑے فوج کے ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فوج سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، یہ فوج سے نفرت کرنے والے ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے لوگوں میں فوج کی نفرت بھری ہے، فوج کا غصہ لوگوں میں بھرا ہے فوج کے خلاف، تو یہ کبھی بھی فوج سے محبت نہیں کر سکتے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے انٹرویو کے اہم نکات تھے جن پر عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ
خاص طور پہ آرمی چیف والی بات تو بہت اہم ہے، اور اس معاملے نے ایک نئی بحث چھیڑ دیا ہے، اور نون لیگ جو پہلے ہی پریشان تھی، ان کو لگتا تھا کہ ان کی کشتی ڈوب رہی ہے، ان کو اب لگتا ہے کہ عمران خان نے اس کشتی میں نیا سوراخ کر دیا ہے، اب نون لیگ پھنس گئی ہے، نہ ہاں کر رہی ہے، نہ کر رہی ہے، نہ ادھر جا رہی ہے نہ ادھر جا رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ تو مزید ایشوز پر بات کریں گے، مجھے دعا میں یاد رکھیں، لکریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔